میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرا نبی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے بابرکت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے بابرکت ہے۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے بتائیے ذرا؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب اتنی محبت کرتے تھے آپ علیہ السلام سے، اللہ اکبر، کیوں نہ محبت کریں؟ پوتے تو سب کو مل جاتے ہیں، پوتے سب کو مل جاتے ہیں، لیکن ایسا پوتا جو محمد ہو وہ صرف کس کو ملا ہے؟ حضرت عبد المطلب کو۔ ایسا پوتا تو جہان میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے جی۔ بچے تو لاڈ کرتے ہیں، آپ بھی ان سے کھیلتے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری دنیا کی سب کی اولادیں محمد کی جوتی پہ قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب کی شان دیکھیں، مکہ المکرمہ میں ان سے بڑا کوئی سردار نہیں تھا، اور مسجد الحرام کے متولی تھے، بڑی شان و شوکت پائی ہے، بڑی عزت پائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک فرش فراش بچھانے کی چیز، آج کل کے اعتبار سے قالین، اس جیسی چیز ان کے لیے کعبۃ اللہ کے سامنے بچھائی جاتی تھی حضرت عبد المطلب کے لیے، اور اتنی بڑی قالین پر سوائے حضرت عبد المطلب کے اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ سب احترام کرتے تھے کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ حضرت عبد المطلب کی ہے، کوئی قدم نہیں رکھتا تھا وہاں۔ 10 بیٹے تھے، وہ سب کے سب بیٹے قالین سے ہٹ کے بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ باپ کے برابر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ روب بھی بڑا تھا، احترام بھی بڑا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، آپ علیہ السلام بے تکلف ہو کر اپنے دادا کے قریب جا کر بیٹھ جاتے تھے، دادا کے قریب جا کر، اور بڑے بڑے حضرات حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یہ کوشش کرتے کہ روکیں ان کو کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھے، ابا جان بیٹھے، ابا جان بیٹھے، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھے، لیکن حضرت عبد المطلب فوراً ان کو منع کر دیتے، فرمایا نہیں، ان کو میرے برابر بیٹھنے دو، یہ عمر میں بچہ ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی کیا شان ہونے والی ہے، تمہیں نہیں پتا اللہ نے اس کو کیا مرتبہ عطا کرنا ہے۔ میرا دل مانتا ہے میرے بیٹے کی ایسی شان ہوگی کہ دنیا جہان میں اس کی شان و شوکت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پوری 8 سال بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے ہمارے نبی کی عمر اس وقت 8 سال ہوتی ہے، تو یہ واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں ہے بڑا مختصر، ہائے ہائے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں گے یا تھک گئے ہیں میں جاؤں؟ ہاں جی، تیار بیٹھے ہیں سننے کے لیے؟ وہ واقعہ یہ ہے، سعید نام کا ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا اور لوگ بھی طواف کر رہے تھے، ایک آدمی بوڑھا وہ بھی طواف کر رہا تھا، اور اس کی زبان پر ایک شعر جاری تھا، شعر، وہ شعر یہ تھا۔ شعر کے سمجھنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ سمجھا دوں، عرض کر دوں کہ حضرت عبد المطلب کا ایک قیمتی اونٹ گم ہو گیا تھا، اور اس اونٹ کی تلاش کے لیے اپنے پوتے کو بھیجا تھا نبی کریم۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ان کی عمر تو 8 سال بھی ابھی نہیں ہوئی پوری، پوتے کو کیوں بھیج دیا؟
10 لڑکے ہیں، ان لڑکوں میں سے کسی لڑکے کو کیوں نہ بھیجا؟ ذہن میں بات آ رہی ہے جی؟ کیوں نہ بھیجا؟ جواب سن لیں، کہا کہ یہ وہ بابرکت لڑکا ہے کہ کوئی چیز جب گم ہو جاتی اور اس کی تلاش کے لیے ان کو بھیجا جاتا، جس کام کے لیے ان کو بھیجا جاتا اس کام میں فتح یاب ہو کر واپس آتے تھے، اس چیز کو تلاش کر کے واپس آتے تھے۔ اس لیے بھیجا، جاؤ جا کر میرا اونٹ تو تلاش کر کے آؤ۔ یہ کنہوں نے بھیجا؟ کن کو بھیجا؟ دادا نے بھیجا، پوتے کو بھیجا، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ جب دیر ہوئی اور واپس نہ آئے تو طواف شروع کر دیا بیت اللہ کا۔ کتنے خوش قسمت تھے، جب کوئی پریشانی آتی تو کیا شروع کر دیتے؟ طواف۔ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ ہماری مسجد میں آؤ گی تو اللہ ہی اللہ ملے گا آپ کو، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم اللہ سے ملائیں گے، اچھا لگے تو آیا کرو۔ تو عرض کر رہا ہوں، طواف شروع کر دیا، اور دوران طواف یہ شعر پڑھ رہے ہیں حضرت عبد المطلب، اور کیا کہتے ہیں؟ رُدَّ إِلَيَّ رَاكِبِي محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، رُدَّ إِلَيَّ رَاكِبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رُدَّ، اے میرے پروردگار، کیا منظر ہوگا جب بیت اللہ سامنے ہوگا اور اضطراب کی حالت میں مانگنے والا مانگ رہا ہے، اور مانگنے والا بھی وہ ہے جو ہمارے نبی کا دادا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہے۔ کیا کہا؟ رُدَّ إِلَيَّ رَاكِبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پروردگار واپس کر دے، واپس لوٹا دے، واپس لے آ میرے سوار محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سوار ہو کر گئے تھے اونٹ کی تلاش کے لیے۔ رُدَّ إِلَيَّ رَاكِبِي محمد، طواف بھی جاری ہے۔ طواف کے دوران دوسرا مصرع بھی پڑھتے ہیں، وَاسْتَنِ یا رب رُدَّهُ وَاسْتَنِ اِنْدِي یَدَا۔ دوسرے مصرع کا ترجمہ یہ ہے، یا رب، اے میرے پروردگار، رُدَّهُ، تو اس کو واپس کر دے، اور وَاسْتَنِ اِنْدِي یَدَا، اور اس مرتبہ تو احسان کر دے۔ کس کو واپس لے آ؟ طواف جاری ہے، اور یہ کلمات زبان پہ جاری ہیں، محمد کو واپس بھیج دے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں اپنے پوتے کی جدائی میں، چنانچہ تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی طواف ادھر مکمل ہو رہا تھا، ادھر کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی عمر 8 سال بھی پوری نہیں ہوئی، 8 سال بھی پوری نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں وہ گم شدہ اونٹ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے سامنے آ گئے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا آقا صلی اللہ۔ ٹائم تو ختم ہو گیا، جب 8 سال کی عمر مکمل ہوئی ہے، حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی، جنازہ جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج میرا مربی مشفق دادا دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر کس کی تربیت میں آئے اور کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے بڑی محبت فرمائی، اولاد کی طرح آپ کی دیکھ بھال کی ہے۔ اور ایک دن ان کے دور کا واقعہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو طالب مکہ کا وہ بھی سردار تھا، اور بھتیجے کی تربیت کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں رہتے تھے، آپ کی برکتیں لوگ دیکھ چکے تھے، یقین کر چکے تھے۔ مکہ میں قحط سالی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ لوگوں نے آ کر کہا سردار کو، ابو طالب کو کہا، کیا کہا؟ بارش تو ہے نہیں،
آپ کچھ دعا کریں، آپ ہمارے سردار ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ جب لوگ اکٹھے ہو کے ان کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کام کیا، توجہ فرمائیں، اور اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ فرمایا بارش نہیں ہو رہی، چلو آؤ ایک کام کرتے ہیں، امید ہے اللہ بارش عطا فرما دیں گے۔ کیا کام کیا، اپنے بھتیجے کو ساتھ لے لیا، اپنے بھتیجے کو ساتھ لے لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور چونکہ ابھی آپ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چپکا دیا، کہا میرے بھتیجے میرے بیٹے یہاں تو بیٹھا رہے، ایسے کر کر کے کھڑے ہیں، پشت کہاں لگائی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالی کے سامنے میں اپنے اس بابرکت بھتیجے کو پیش کروں اور اللہ سے میں یہ عرض کروں، اے میرے پروردگار یہ بچہ بڑا بابرکت ہے، معصوم بچہ ہے، اور اے اللہ ہماری عمریں بڑی ہیں، تو بچوں پر رحم کرتا ہے، اور یہ تو بچہ بھی بڑا بابرکت ہے، اس کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، پشت کعبۃ اللہ سے لگی ہوئی ہے، نظر آسمان پر ہے، آپ نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، کہتے ہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، دنیا نے دیکھا آنن فانن بادل ہوئے اور اتنی بارش برسی کہ ہر چیز تر و تازہ ہو گئی۔ اس وقت شعر پڑھا ابو طالب نے اور کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آہا مزہ آ گیا، کیا شعر پڑھا، ابو طالب نے جھوم کے پڑھا شعر اور کہا خدا کی قسم یہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ اور شعر کا ترجمہ سنیں، وَأَبْيَضُ بڑے روشن چہرے والا ہے، وَأَبْيَضُ میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، بھائی حدیث میں ہے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ وَأَبْيَضُ جس نے ابو بکر کو دیکھا تو حضور کا کیا عالم ہو۔ وَأَبْيَض فرمایا وَأَبْيَض اتنا منور چہرہ، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ یہ تو وہ بابرکت چہرہ ہے جس کی برکت سے بادلوں سے بھی بارش حاصل کی جاتی ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اور میرا یہ بیٹا سِمَالُ الْيَتَامَى یتیموں کا مددگار ہے، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ یہ بیوہ عورتوں کا ماوا اور ملجا ہوگا، یہ ان کی پناہ گاہ ہے، یہ بیوہ عورتوں کی بھی مدد کرے گا، یتیم بچوں کا بھی معین ثابت ہوگا۔ یہ میرا وہ بھتیجا ہے، میرا یہ دادا بھی تعریف کر رہا ہے، کس کی؟ اپنے پوتے کی۔ قرآن بھی تعریف کر رہا ہے محمد کی، ابو بکر بھی تعریف کر رہا ہے محمد کی، عمر بھی تعریف کر رہا ہے محمد کی، عثمان و حیدر بھی تعریف کر رہے ہیں محمد کی۔ ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی۔ فرمایا سب تعریفیں کر رہے ہیں اور میں اور آپ بھی محمد کی تعریف کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت اگر ہوتا تو میں خوب اور بیان کرتا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی کا سچا عشق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔